کس طرح موقع ملے اور مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔ اتفاق سے سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سائل حاضر ہوا اور عرض کیا حضور کچھ عطا فرما دیں، میرے پاس ہے نہیں، غریبی ہے۔ اور اتفاق ایسا کہ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر اس وقت کچھ موجود بھی نہیں تھا، اور دوسری طرف کفار مکہ پہلے انہی کے پاس وہ گیا تھا سائل مانگنے والا، انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ علی بیٹھے وہاں جاؤ وہاں مانگو کہ مذاق اڑانے کا موقع ملے گا۔ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، گیا سائل عطا فرما دیں، آپ کے پاس بظاہر کچھ موجود نہیں تھا، آپ نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھا اور اس کے ہاتھوں پر دم کر دیا۔ درود پاک کی برکتیں دیکھیں، دم کر دیا کہ جب ضرورت ہو مٹھی کھول لینا۔ اب وہ وہاں سے گزرا، کفار مکہ کہا کیا دیا؟ اب ہاتھوں کو کھولا تو 10 سونے کے سکے ان کے اس کے ہاتھ میں موجود تھے۔ درود پاک کی برکتیں نہیں ہیں۔ اور تو یہ گھرانہ سعادت کا ایسا ہے کہ بلکہ اللہ نے پیدا ہی بانٹنے کے لیے کیا ہے، بانٹنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ سرکار مولا کائنات کی پرورش ایسی ذات بابرکات کی گود میں ہوئی تھی جو اللہ کے محبوب ہیں اور ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ جب ان کی مقدس گود میں، ان کی تربیت میں سرکار مولا کائنات کی پرورش ہوئی تھی، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر وقت میرے بعد حضرت کا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ، محبوبیت کے کس مرتبے پر فائز تھے سرکار غوث اعظم، وہ سماعت فرمائیں۔ کس بلند منصب پر؟ خود فرماتے ہیں کسانی خلعتم بطراز عزم وتوجنی بتیجان کمانی، میرے رب نے اولو العزمی اور بلند ہمتی کی خلعت میرے سر پر رکھی، اور آگے فرماتے ہیں فضل و کمال کا تاج اللہ نے میرے سر پر رکھ دیا۔ سارے کے سارے فضل و کمال اللہ نے غوث اعظم کی مٹھی میں دیے، جسے چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما دیں۔ اور فرماتے ہیں انا فی حضرت التقریب وحدی، فردیت کا مقام دیگر اولیاء کو بھی حاصل ہوا، مقام فردیت، لیکن جو مقام سرکار غوث اعظم کو عطا ہوا وہ کسی ولی کو نہیں ملا۔ انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی فحسبی ذوالجلالی، کہ مقام فردیت میں، رب کی بارگاہ میں، قرب خدا بندی میں جو منزل مجھے نصیب ہے اس میں میں تنہا ہوں۔ خود فرماتے ہیں اس میں میں صرف تنہا ہوں۔ یصرفنی، اور میرا رب میرے حال کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف پھیرتا رہتا ہے۔ فحسبی ذوالجلالی، اور میرا رب ذوالجلال میرے لیے کافی ہے۔ ایسی بلند شان کے مالک ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا محبوبیت کے کس مقام پر فائز ہے سرکار غوث اعظم، ایسی عظیم شان کے مالک کہ جلال فرمائے تو ہلاک ہو جائے، جلال فرمائے تو ہلاک ہو جائے، اور کرم فرما دیں تو باذنہ تعالی زندگی مل جائے۔ ایسی عظیم شان کے مالک ہیں۔ آپ واقعات کی روشنی میں دیکھ لیں، جلال فرمائے تو ہلاک ہو جائے، اور کرم فرما دیں تو باذنہ تعالی زندگی مل جائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا توتی بول رہا تھا اس دور میں، علماء کو حسد پیدا ہوا، 100 علماء کی جماعت ایک سے ایک مشکل مسئلہ سوچ لیا ذہن میں کہ جائیں گے غوث اعظم کی مجلس میں اور سوال کریں گے غوث اعظم سے، دیکھتے ہیں کہتے جواب دیتے ہیں۔ اور وہ نہیں جانتے تھے کہ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز فرماتے تھے، شروع میں تو لوگ کم رہتے تھے، اکا دکا لوگ ہوتے تھے، لیکن خواب میں حضور رحمت عالم تشریف لائے اور فرمایا تھا بیٹا عبد القادر تم باز کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے عرض کیا نانا جان میں عجمی ہوں، کہاں فصحاء بلغاء، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ حضور رحمت عالم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف آپ کے منہ میں ڈالا، 7 مرتبہ۔ تو جس مبارک منہ میں حضور اپنا لعاب دہن ڈالے اس کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیا ہوگا؟ سرکار، اور اس کے بعد حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سرکار مولا کائنات تشریف لائے اور 6 مرتبہ آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ عرض کیا حضور آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا سرکار کے ادب کی وجہ سے، کہ سرکار کی برابری نہیں کر سکتا، سرکار نے ڈالا 7 بار تو میں نے 6 بار، وہ مولا کائنات ہو کر پوری زندگی، حالانکہ سرکار بھائی تھے
لیکن انہوں نے کبھی بھائی کے نام سے نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہہ کر پکارا، یا حبیب اللہ کہہ کر پکارا۔ اور آج کے وہابی دیوبندی غیر مقلد بد مذہب بددین کہتے ہیں معاذ اللہ سرکار ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، سرکار معاذ اللہ رب العالمین سرکار کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں، صحابہ سرکار کا اتنا ادب کریں، اور یہ آج کا دو ٹانگ کا جانور معاذ اللہ سرکار کی گستاخی کرے۔ اللہ رب العزت ایسے گندے دھرم والے لوگوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا نواب دہن سرکار غوث اعظم کے منہ میں ڈالا، اب فصاحت و بلاغت کا اندازہ کیا ہوگا، اور علم اس قدر ٹھاٹھے مار رہا تھا آپ کے سینے میں۔ 100 علماء پہنچے آپ کی مجلس میں سوال لے کر، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرسی شریف پر منبر خطابت پر تشریف فرمائے، ابھی نہ سوال ہوا نہ جواب، آ کر کے مجلس میں بیٹھے، اچانک سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پاک سے ایک تجلی نکلی، اور 100 کے 100 علماء کے جب سینوں میں وہ تجلی پہنچی تو سب کھڑے ہو گئے، اپنا امامہ پھینکنے لگے، گریبان پھاڑنے لگے، اور دیوانوں کی حالت میں سرکار غوث اعظم کے قدموں میں آ کر گر گئے، اپنا سر سرکار غوث اعظم کے قدموں میں ملنے لگے۔ پھر سرکار غوث اعظم نے ایک ایک کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور فرمایا سنو تمہارا سوال یہ ہے تمہارا جواب یہ ہے، پھر اٹھایا تمہارا سوال یہ ہے تمہارا جواب یہ ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس مجلس کے بعد میں نے ان علماء سے پوچھا کہ تمہارا حال کیا ہوا تھا، کہ کوئی امامہ پھینک رہا ہے، کوئی گریبان پھاڑ رہا ہے، کوئی دیوانگی کی حالت میں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ذہنوں میں یہ سوال لے کر سرکار غوث اعظم کی مجلس میں حاضر ہوئے تھے کہ غوث اعظم سے سوال کریں گے، اللہ نے ہمارے سارے سینوں سے تمام علوم کو سلب فرما لیا تھا، لیکن جب سرکار غوث اعظم نے اپنے سینے سے لگایا تو اللہ نے پہلے سے بھی زیادہ علوم و معارف کے خزانوں سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دیا۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم۔ میں نے عرض کیا تھا جلال فرمائیں تو ہلاک کر دیں اور کرم کر دیں تو اللہ بیسنی زندگی عطا فرما دے، اور یہ علم کی موت بھی موت ہوتی ہے۔ ایک مختصر واقعہ اور دیکھ لیں، خادم خاص تھے آپ کے سرکار غوث اعظم، بڑے بڑے مشائخ تشریف فرما، حکم دیا دسترخوان لگایا گیا، دسترخوان لگا دیا گیا، اتفاق سے خادم کا روزہ تھا، دسترخوان لگا دیا گیا، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ، خادم عرض کرتا حضور روزہ ہے میرا۔ سرکار غوث اعظم کیسے با اختیار ولی، فرمایا کھاؤ، اس نے پھر کہا حضور روزہ ہے، فرمایا کھاؤ تمہیں روزے کا ثواب ملے گا۔ خادم پھر اتنا فرمایا، خادم پھر کہتا ہے حضور روزہ ہے میں کیسے کھا لوں، کہا کھاؤ تمہیں سارے جہان کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اختیار دیکھیں، پھر خادم عرض کرتا ہے حضور میرا روزہ ہے، بس جلال کے عالم میں دیکھا تھا کہ گرا زمین پر، تڑپنے لگا، بدن سوج گیا، زخموں سے پیپ بہنے لگا۔ یہ ہے جلال کہ اگر جلال فرما دے تو ہلاک کر دیں۔ خادم خاص فرما رہے کھا لو کھا لو، لیکن عرض کر رہا ہے روزہ ہے، جلال کی نگاہ ڈالی زمین پر گرا، بدن پر آبلے پڑ گئے، زخم پڑ گئے، سوج گیا۔ تمام مشائخ خاموش، روب و دبدبے کی، سب کسی میں بولنے کی طاقت نہیں کہ کیسے بولیں، خاموش۔ سرکار غوث اعظم کو ترس آیا، رحم آ گیا، کرم کی نظر ڈالی، اللہ نے فوراً شفا عطا فرما دی، اور ایسا ہو گیا جیسے کوئی بیماری ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم کہ اگر جلال فرمائیں تو ہلاک کر دیں، اور اگر کرم کر دے تو اللہ زندگی عطا فرما دے۔ آخر میں سرکار محبوب الہی کی یاد، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار محبوب الہی جن کا عرس گزرا بھی بارگاہ میں حاضر ہوئے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، آپ کی مبارک آستان شریف میں جیسے ہی قدم رکھا، مزامین، قوالی، ڈھول، تاشے آوازیں آ رہی تھیں، اور اعلیٰ حضرت ماشاءاللہ سنت اور شریعت کے ایسے پابند، کہاں فرماتے ہیں مجھے ناگواری کا احساس ہوا، مجھے عجیب الجھن ہوئی، قوالی ہو رہی ہے، جیسی قدم رکھا فوراً قوالی کی آواز آنا بند ہو گئی، جیسی قدم رکھا، باہر تھے تو آوازیں برابر آ رہی تھی، لیکن قدم رکھا تو آواز بند۔ پھر آپ نے سوچا کہ یہ کیا معاملہ ہے، پھر آپ نے ایک قدم باہر نکالا،
کیسے ڈوبے تھے اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کے عشق میں اور سرکار محبوب الہی کا تصرف اور کرامت دیکھو. پھر قدم نکالا باہر، پھر آواز آ رہی قوالیوں کی، پھر قدم رکھا اندر، پھر آوازیں بند. سمجھ گئے کہ سرکار محبوب الہی کا تصرف ہے جو انہوں نے میرے کانوں پر آوازوں کو بند فرما دیا. اور اتنا فرماتے آگے کہ میں نے سوچا میں فوراً سرکار محبوب الہی سے استعانہ اور امداد چاہوں. سرکار محبوب الہی جو صاحب مزار تشریف فرماتے ہیں، مزار شریف میں تشریف فرما، اعلیٰ نے سوچا میں امداد و استعانت چاہوں سرکار محبوب الہی سے. سوچنے کے باوجود زبان پر بھی اس وقت اگر جاری ہوا تھا تو وہ سرکار غوث اعظم کا نام جاری ہوا تھا. یا غوث المدد، یا غوث المدد. سرکار محدث اعظم ہند تو یہاں تک فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار غوث اعظم کے عشق میں، رنگ میں ایسے ڈوبے تھے کہ قلم چوں در دست کاتب، جیسے قلم ایک کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جیسے چاہتا ہے چلاتا ہے، جہاں چاہتا ہے چلاتا ہے، جتنا چاہتا ہے لکھتا ہے. سرکار غوث اعظم کے دست پاک میں امام اہل سنت اسی طرح تھے. سرکار غوث اعظم نے جتنا چاہا لکھوایا، جب چاہا لکھوایا، جہاں چاہا لکھوایا. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم کی مرضی سے، سرکار مولا کائنات کی مرضی سے لکھا ہے. اور یہی لکھے ہوئے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اللہ تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے بولنے میں غلطی ہوئی ہو میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ.